ناظرین، ایران سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ Su-35 فائٹر جیٹس کے لیے ایئر بیسز کے اوپر جو ہینگرز ہیں ان کی کنسٹرکشن اس وقت دیکھی جا سکتی ہے۔ سیٹلائٹ امیجز سامنے آ رہی ہیں کہ Su-35 کی پروٹیکشن کے لیے جو ہینگرز ہیں وہ وہاں پر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ امام خامنائی کی جانب سے فار دا فرسٹ ٹائم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو اسرائیل کا کل اٹیک ہوا تھا اس حوالے سے پہلی سٹیٹمنٹ امام خامنائی نے جاری کی ہے۔ تو کیا اعلان کیا گیا اس وقت؟ یہ سٹیٹمنٹ دنیا کے تمام میڈیا کی اس وقت زینت بن چکی ہے۔ کیا حملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کس طرح سے رسپونڈ کرنے کا آرڈر سپریم لیڈر کی جانب سے کیا گیا؟ اس بارے میں بات کریں گے۔ حزب اللہ کی جانب سے ایک بار پھر سینکڑوں مثالوں کے ساتھ ناظرین اسرائیل پر اٹیک کر دیا گیا ہے۔ ہم نے دوپہر کے اندر دیکھا کہ جو ریمنگ آپریشن ہوا اسرائیل کے اوپر تل اویو کے اندر، اور 60 سے 70 کیجوالٹیز اسرائیل کی وہاں پر ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ پھر بہت سارے اٹیکس ہوئے، تو وہ والے 2 گھنٹے بہت زیادہ تباہ کن تھے اسرائیل کے لیے۔ 100 سے زیادہ کیجوالٹیز ان 2 گھنٹوں کے اندر رپورٹ ہوئی۔ اب اس ریمنگ اٹیک کا صدمہ بھی اسرائیلیوں کے لیے ختم نہیں ہوا، اور حزب اللہ کی جانب سے نئے حملے کر دیے گئے ہیں۔ حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسلحہ ساز فیکٹریز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بہت ساری سیٹلمنٹس میں، درجنوں سیٹلمنٹس کے اندر جو گیدرنگز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اور رپورٹس کے مطابق، اسرائیلی میڈیا کی کنفرمیشن کے مطابق، بہت ساری سیٹلمنٹس کے اندر کیجوالٹیز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، مزید اسرائیل کے جانی نقصان کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ جب ہم نے دیکھا اتنا بڑا حملہ ہوا، ریمنگ اٹیک ہوا، اس کے بعد حزب اللہ کے نئے حملوں میں نئی ہلاکتیں اسرائیل کی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ساتھ یروشلم کے اندر ایک بار پھر ریمنگ اٹیک ہو گیا، یعنی وہ تل اویو میں ہوا، اب یروشلم کے اندر ریمنگ اٹیک جب وہ رپورٹ ہوا ہے۔ پھر ایک بہت ہی ان یوزول واقعہ دیکھنے کو ملا، نتن یاہو کی سپیچ کے درمیان انٹرپشن ہوئی ہے اور شیم کے نعرے لگے ہیں۔ نتن یاہو کی کسی بھی سپیچ کے درمیان پہلی بار اس جنگ میں ایسا ہوا ہے کہ شیم کے نعرے لگے ہیں، اور نتن یاہو کو بلاخر وہ سپیچ جب سسپینڈ کرنا پڑ گئی، وہ سپیچ نہیں کر سکا نتن یاہو، وہ سسپینڈ کرنا پڑ گئی، ملتوی کرنا پڑ گئی۔ بہت بڑی ہزیمت نتن یاہو کو اٹھانا پڑی، اور یہ ویڈیو جس میں مطلب اس طرح سے نتن یاہو کو شیم کے سامنے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور نتن یاہو کو تقریر چھوڑنا پڑی، پوری دنیا میں خاص کر ویسٹ میں دیکھی جا رہی ہے کہ اسرائیلی وہ نتن یاہو کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا کو تو کیا ہونا ہے، یہ دنیا کا اس وقت کا سب سے ظالم ترین یہ شخص ہے، دنیا نے کیا کرنا ہے؟ خود اسرائیلی جن کے لیے وہ ایک وار ہیرو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے، تو پھر اس کو وار ہیرو ہونا چاہیے تھا۔ تو اسرائیلی سیٹلرز نے بھی نتن یاہو کے اوپر جو کانفیڈنس ہے وہ لوز کر دیا ہے۔ اس کی پہلی مطلب ویڈیو شیپ کے اندر جو ایویڈنس ہے، بیانات تو چل رہے تھے، لیکن کہیں پر وہ گیا ہو اور ثابت ہوا ہو کہ بھئی پبلک کے اندر بھی اب اس کا نکلنا ناممکن ہو چکا ہے، وہ آج پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو ایک طرف یہ بڑھتی ہوئی کیجوالٹیز، اور اس کے اوپر بین گور کے اوپر تو آلریڈی اٹیکس ہو چکے ہیں پبلک کے اندر، اور پہلا جو ہے وہ نتن یاہو کو اس طرح کی ہزیمت جو ہے وہ اٹھانا پڑی ہے۔ تو اسرائیل کے اندر سچویشن بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ اس پہلو کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آغاز ہم ایران سے کرتے ہیں، اور ایران سے پہلی بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سیٹلائٹ امیجز جاری ہوئی ہیں، اور جو امریکہ کی جانب سے ظاہری بات ہے انہوں نے جو ہے وہ جاری کی ہیں۔ ہر وقت وہ ایران کی سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بیسز، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے میزائل پروگرام، ہر ایک چیز کی سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایئر بیسز کی تصاویر سامنے آئی ہیں، اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ جو ہینگرز ہیں Su-35 کے لیے اسپیشلی ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ وہ کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں وہاں پر، یعنی اس سے ثبوت یہ ملا ہے کہ کسی بھی وقت Su-35 ایران جو ہے وہ اڑا رہا ہوگا۔ اب اس سے پہلے ہمارے پاس یہ خبر آئی تھی کہ وہاں ایران کے اندر ہی پروڈکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ روس براہ راست منتقل کرے گا، لیکن پھر ایران کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اسٹریٹجی کے اندر، اور اب ہم خود مینوفیکچر کریں گے ود دا ہیلپ آف رشیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ مینوفیکچر ایران کے اندر ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی پاسبل ہے کہ رشیا ہی ڈیلیور کر دے، کیونکہ جو نیوکلیر کا معاملہ ہے اور یہ جنگی ہتھیاروں کا معاملہ ہے، یہ سب سے ان کے 2 حساس ترین پروگرامز ہیں۔ تو اس بارے میں ایگزیکٹلی کسی کو بھی نہیں پتا، یہ دونوں سرپرائز کے طور پر ہوں گے، چاہے وہ خود ایران مینوفیکچر کرے یا پھر رشیا ان کو ڈیلیور کرے۔ دونوں خبریں تو چل رہی ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چینج ان اسٹریٹجی آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود اس بات کا ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ مدعا اہم نہیں ہے کہ وہ خود بنا رہے ہیں یا رشیا ان کو دے رہا ہے۔ ہمارے لیے مدعا اہم یہ ہے کہ ایران جلد Su-35
یا باقی جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اڑاتا ہوا جو ہمیں نظر آ سکتا ہے. اور یہ جو ہینگرز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں مختلف ایئر بیسز کے اوپر، یہ اس کا ایک بڑا ثبوت ہے. اور ان فائٹر جیٹس کے آنے کے بعد پوری طرح سے جو ایئر سپیریورٹی ہے اسرائیل کی مڈل ایسٹ کے اندر وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. اگر ایران کے پاس یہ فائٹر جیٹس ہوتے تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ عراقی ایئر سپیس کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے میزائل فائر کیے. تو ایران کے یہ جنگی طیارے بڑی آسانی کے ساتھ جا کر ان کو وہاں عراق کی ایئر سپیس کے اندر کنفرنٹ کر سکتے تھے. تو آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی عالمی سازش ہے، صہیونی سازش ہے کہ مڈل ایسٹ کی فضاؤں میں کس کا قبضہ ہے؟ اسرائیل کا قبضہ ہے. کوئی ان کو وہاں پر کنفرنٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ جس ملک کی ایئر سپیس کے اندر گھس جائے. اب جارڈن کہتا ہے کہ ہم ایئر سپیس نہیں دیں گے تو وہ زبردستی لے لیتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو فضاؤں میں قبضہ ہی ان کا ہے، آپ روکیں گے کیسے؟ آپ کے پاس فائٹر جیٹس ہوں گے تو روکیں گے نا. تو اسی لیے جو ایک سپیریورٹی اس وقت اسرائیل کے پاس بچی ہوئی ہے اس کی ایئر فورس، اس کو کنفرنٹ کرنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے. تو بہرحال اب یہ بہت جلد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا کام ہونے جا رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ حزب اللہ جو حملے کر رہی ہے اسرائیل میں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے. ناظرین، تاریخ میں، اسرائیل کی تاریخ میں اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہیں. اور خاص کر ہم پچھلے یہ جو ویک پچھلے 5-6 دن گزرے ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے کہ یہ ہائیسٹ ایور نمبر رہا ہے اسرائیل کی کیجویلٹیز کے حوالے سے. جب عربوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی کچھ 6 دن کی 10 دن کی، وہ ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ایک آل آؤٹ وار ہے نا، کہ مطلب آمنے سامنے بیٹل ہو رہی ہے، ادھر بھی ہزاروں فوج کھڑی ہے، سامنے بھی ہزاروں فوج کھڑی ہے، ٹینکس آ گئے ہیں، بمباری ہو رہی ہے. تو اس کو سائڈ کے اوپر رکھیں. اس طرح اسرائیل کے اندر کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی فل سکیل وار ہوئی ہے، کوئی سینائی کے اندر ہو رہی ہے، گولان ہائٹس کے اوپر ہو رہی ہے، ٹینکس آمنے سامنے ہیں اور فل سکیل بیٹل وہاں پر چل رہی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر، تل اویو کے اندر، حیفا میں، سینٹرل اسرائیل میں، ساحلی علاقوں میں، باقی سفید ادھر ادھر. یہاں پر آج تک اس طرح کی کیجویلٹیز نہیں ہوئی جس طرح کی آج ہو رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. ایک تو ریمنگ اٹیک نے پوری طرح سے ان کے انفراسٹرکچر کو جو سیکیورٹی کا ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا. اب اس کے بعد نئے حملے جو ہیں وہ حزب اللہ کی جانب سے کر دیے گئے ہیں. 150 سے 200 میزائل اس وقت حزب اللہ کی جانب سے تازہ ترین فائر کیے گئے ہیں. بہت ساری سیٹلمنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بڑی کامیاب طریقے سے جو گیدرنگز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اور اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ وہاں پر نئی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. یعنی ابھی وہ ریمنگ اٹیک والا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور نئے حملے حزب اللہ کی جانب سے کر دیے گئے ہیں. تو اسرائیل کو اس وقت سانس لینے کا بھی فی الحال موقع نہیں مل رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ حزب اللہ ایک بڑا اٹیک کرے اور کہے کہ آج کے لیے یہ کافی ہے. یہ نہیں ہے. حزب اللہ نان سٹاپ، اور ان کے حملوں کے اندر اب اہم فیکٹر جو ہم پچھلے 5-7 دنوں میں دیکھ رہے ہیں وہ کیجویلٹیز کا فیکٹر ہے. اور سب سے امپیکٹفل فیکٹر یہی ہے جو ٹرننگ پوائنٹ آگے چل کر جنگ کا جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہا ہے. اور اس کا پہلا مظاہرہ آج ہمیں دیکھنے کو بھی ملا ہے. نیتن یاہو کی سپیچ کے درمیان ایک ان یوزول واقعہ ہوا ہے. نیتن یاہو کی سپیچ کے درمیان کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 7 اکتوبر کے حوالے سے ایک تقریب رکھی گئی تھی اور اس میں ڈیفینس منسٹر اسرائیلی جو صدر ہے نیتن یاہو اور سارے یہ اس میں شریک تھے. تو نیتن یاہو کی جب سپیچ ہوئی ہے تو وہاں پر اسرائیلی سیٹلرز نے اور پریزنر فیملیز نے وہاں پر شیم کے گالی ہو گئی نا، تو شیم کے جب وہ نعرے لگانا شروع ہو گئے تو نیتن یاہو کو بہت ہزیمت اور ذلت وہاں پر اٹھانا پڑی اور اس کی سپیچ اس کو روکنا پڑ گئی. اور پھر کافی ٹائم جو ہے نا وہ سیکیورٹی اور وہاں پر جو سیٹلرز تھے ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، پھر ان کو زبردستی جو ہے وہ باہر نکالا گیا. اس کے بعد نیتن یاہو نے مطلب کافی 10-15-20 منٹ وہ وہاں پر کھڑا رہا اور بلکہ وہ سٹیج سے ہٹ گیا. اور پھر جب وہ مطلب سائیڈ پہ ان کو باہر لے گئے تو اس کے بعد نیتن یاہو نے اپنی آ کر جو سپیچ مکمل کی. تو مجھے بتائیے اس سے بڑا اور کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز کو نیتن یاہو کے اوپر اعتبار ختم ہو چکا ہے. جو ہم سٹیٹمنٹس کی صورت میں تو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے لیکن بطور ویڈیو ایویڈنس یہ پہلی بار سامنے آ رہا ہے. ویسٹ میں اس کی بہت اہمیت ہے. ہمیں کیا مطلب اگر سیٹلرز کو اعتماد ہے بھی یہ نہیں ہے تو ہمارے لیے کم اہمیت کا عمل ہے. ویسٹ کے لیے زیادہ اہمیت کا عمل ہے کہ وہ جس شخص کے اوپر سارا اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اپنے لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. ویسٹ یہ ساری جنگ نیتن یاہو کے سر کے اوپر لڑ رہا ہے نا، تو اس کے اپنے لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. تو ویسٹ کو کیا اس شخص کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرنا چاہیے. اس کے اپنے لوگ اس بات کو آج ایڈمٹ کر رہے ہیں، اس واقعے نے آج ایڈمٹ کر دیا ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز نہیں سمجھتے کہ نیتن یاہو یہ جنگ جیت سکتا ہے.
اور وہ اس بات کو بالکل اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ مکمل تباہی کی طرف اسرائیل کو لے کر جا رہا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، پولیٹیکل پرپز کے لیے، ٹھیک ہے. یہ سپیچ اس وقت ہوئی جب ریمنگ اٹیک کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ سپیچ ہوئی ہے. تو آلریڈی لوگوں کا پارا ہائی تھا اور پھر یہ درمیان میں تو انہوں نے کہا جی پرزنر ایکسچینج ڈیل ہونی چاہیے. پھر جو ملٹری آفیشلز کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ فی الفور اب جنگ کو ختم کرنے کا وقت سامنے آ گیا ہے. تو نتن یاہو نے نہ اسلامی دنیا کا پریشر کوئی تھا اس پہ، نہ دنیا اس کو روک سکی ہے، لیکن جو اندر کا پریشر ہے اس کو نتن یاہو کاؤنٹر نہیں کر سکتا ہے، جو اب وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھے گا. دیکھیں نا، کون نتن یاہو کے سامنے آ کر شیم اس کو کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس کو؟ نہیں کہہ سکتا نا. یہ تو وہ نتن یاہو ہے جس نے پچھلے دنوں برطانیہ کے وزیر اعظم کو شیم آن یو کہہ دیا، اور اسی طرح کے الفاظ اس نے فرانس کے صدر میکرون کے حوالے سے استعمال کر لیے. بائیڈن کو کس طرح سے یہ ان کے منسٹر جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے رہے. تو کون آ کر نتن یاہو کو کہہ سکتا ہے؟ لیکن اس کے اپنے لوگ تو کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. تو بہرحال دیکھیں یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے کہ اندر جو ایک حدت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جو یہ کیجویلٹیز بڑھتی چلی جائیں گی، یہ والی جو اندرونی تحریک ہے اور اندرونی پینک اور فرسٹریشن ہے اور ایگزاسشن ہے اور غصہ ہے کہ ہمارے قیدی بھی مارے جا رہے ہیں، سولجرز بھی مارے جا رہے ہیں، اور فتح بھی ہمیں مل نہیں رہی، اور ایک نتن یاہو کی بیمانی جنگ کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور جنگ صرف بارڈرز تک محدود نہیں ہے کہ صرف ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں جیسے 2006 کے اندر ہو رہا تھا، وہ نہیں ہے، بلکہ جنگ اب تمام شہروں میں، چھوٹے بڑے تمام شہروں کے اندر پھیل چکی ہے، اور موسٹ سیکیورڈ ایریا بھی اب سیکیورڈ نہیں رہے ہیں. کب کس ہوٹل کے اندر، کب کس شیلٹر کے اندر، کب کس بلڈنگ اور گھر کے اندر یہ کوئی میزائل ڈرون آ کر ٹکرا جائے، اور کب کوئی جنگجو کس گلی سے نکل کر آ جائے، کوئی کار آ کر ان سے ٹکرا جائے، ان کو بالکل اب سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں رہی ہے. تو ان کا پلان دیکھیں، ان کا پلان تھا کہ 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال وہ اس جنگ کو چلا کر مکمل مڈل ایسٹ کو بدلیں گے. تو مڈل ایسٹ تو بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک طرح سے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ان کی ول کے مطابق، ان کے شیطانی پلانز کے مطابق بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر یہاں پر فلسطین بنے گا تو مڈل ایسٹ ری شیپ تو ہوا نا، لیکن وہ ان کے خوابوں کے مطابق تو ری شیپ نہ ہوا، دوسروں کے مطابق جو ہے نا، فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے مطابق ری شیپ ہوا، اور اس کے ثبوت جو ہے وہ اس وقت ہمیں بالکل نظر آ رہے ہیں. اور گیلنٹ کے آپ ذرا الفاظ سنیے. گیلنٹ کہہ رہا ہے not every goal can be achieved through force and military operations. یہ وہ شخص جس نے پورے مڈل ایسٹ کو دھمکیاں لگائیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسئلے کا حل فورس نہیں ہوتا، ملٹری آپریشن نہیں ہوتا، ہمیں دوسرے راستے جو ہے وہ اپنانے چاہیے. یہ مطلب لاکھوں فلسطینیوں کو ظلم کرنے والے اب کہہ رہے ہیں کہ ملٹری فورس ہر ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اب ان کو کیا ہوا ہے؟ تو اب ان کو جو اپنا انجام یہاں پر نظر آ رہا ہے. اچھا، تل اویو پر ریمنگ اٹیک کے بعد یروشلم کے اندر ریمنگ اٹیک ہوا ہے. گاڑی آ کر کچھ اسرائیلی وہاں پر جو ملٹری پولیس ہے اس کے ساتھ وہاں پر آ کر ٹکرائی. اور اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سارے ریمنگ اور سٹیبنگ اٹیکس ہو رہے ہیں یہ باقاعدہ سسٹمیٹک مطلب آپریشنز کا حصہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے وہاں اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں، ایسا نہیں ہے. مطلب ظاہری بات ہے نیچرل جو رسپانس ہے وہ تو سارے ہو ہی رہے ہیں، لیکن پیچھے مطلب ریزسٹنس ان تمام مختلف شہروں میں یہ سارے چیزوں کو مینیج کر رہی ہے. جب بلنکن کا دورہ ہوا تھا، یہ والا نہیں، اس سے پچھلا جو دورہ ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ اگر سیز فائر نہ ہوا تو ایسکیلیشن ہو جائے گی، تو اس وقت جو ایک جنگجو بھیجا گیا تھا تل اویو میں اور وہاں پر اس نے جا کر اٹیک کیا تھا، تو اس وقت ریزسٹنس نے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو ہمارے پاس جنگجو تیار ہیں جو ایک ایک شہر میں داخل ہو کر بہت بڑے بڑے آپریشن سر انجام دیں گے. تو یہ سلسلہ تب سے شروع ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھے گا. تو فضائی حملے بھی اسرائیل کے اوپر بڑھیں گے، زمینی جنگ میں ہلاکتیں بھی بڑھیں گی، اور یہ جو زمینی آپریشن ہے یہ بھی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ بڑھنے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اب حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، کہاں پر کن سیٹلمنٹس کو کتنا نقصان پہنچا ہے، کیا نئی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ان کی رپورٹ ذرا دیکھیے. اسرائیلی میڈیا 75 rockets were fired towards central Galilee in the last salvo. 75 rockets central Galilee کے اندر، اور باقی مختلف جگہوں کے اوپر آپ ذرا گنتے جائیے. Our fighters targeted Zebulon military industries base north of Haifa with a large salvo of missiles. تو 15-20 میزائل کے ساتھ زیبولون ملٹری انڈسٹری جو کہ حیفا میں ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. تو پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر کم سے کم 5 ملٹری انڈسٹری فیکٹریز ہیں
جن کو حزب اللہ ہٹ کر چکی ہے. وی بامبڈ دا نہاریا سیٹلمنٹ ود بیراج آف راکٹس. 10 سے 15 راکٹس جو ہیں وہ نہاریا کے اوپر فائر کر دیے گئے. انیشل رپورٹس آف ڈائریکٹ ہٹ آن بلڈنگز ان نہاریا. ابتدائی رپورٹس کے مطابق نہاریا میں بلڈنگز سے جا کر میزائل جو ہے وہ ٹکرائے, میزائل اور راکٹس. سائرنز آر ناؤ ساؤنڈنگ ان کریات شمونا, کفار, مشگاویم اینڈ مارگلیوٹ. along دی بارڈر جو سیٹلمنٹس ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے, اور یہ سارے وہ ہیں جو کلوزڈ ملٹری زونز ہیں اور اسرائیلی فوج یہاں پر موجود ہے. راکٹ فیل ان دا سہار نارتھ آف نہاریا ان دا ویسٹرن گلیلی. نہاریا کے نارتھ کے اندر جو ایک بڑی سیٹلمنٹ ہے سہار کی, وہاں پر راکٹس آ کر ٹکرائے ہیں. دا اسرائیلی آرمی سیز, ان کا اپنا اعتراف شکست دیکھیے, اٹ انٹرسپٹس پارٹ آف راکٹس ان دا نارتھ but it's not complete and we see the damage as well as the injuries. اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے کہ جو راکٹس ابھی تازہ ترین آئے ہیں اس میں سے ہم نے کچھ انٹرسپٹ کیے ہیں, لیکن باقی ہم انٹرسپٹ نہیں کر سکے ہیں, اور وہ آگے جا کر مختلف جگہوں پر ٹکرائے ہیں, اور ہمیں انجریز کی اس وقت رپورٹس موصول ہو رہی ہیں. یہ اسرائیلی آرمی اپنی زبانی اعتراف شکست کر رہی ہے کہ وہ میزائلوں کو نہیں روک سکے ہیں. سائرن ساؤنڈ ان سیورل ایریاز ان دا سینٹرل گلیلی. ڈزنز آف راکٹس ہیو ناؤ بین فائرڈ ٹورڈز دا گلیلی. A missile salvo from Lebanon towards the Galilee finger. Direct hit in a building in Tamra in the western Galilee. اب یہ جو تمرا کا علاقہ ہے یہاں پر کیجویلٹیز کی تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں. 4 injured, 3 critically and damage to number of homes and vehicles. تمرا کے اندر ایک بڑا اٹیک ہوا ہے. ابتدائی رپورٹس کے مطابق 4 انجرڈ ہوئے ہیں, جن میں سے 3 کریٹیکل کنڈیشنز کے اندر ہیں, اور بہت سارے گھروں اور بہت ساری وہیکلز کو نقصان پہنچا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی روڈ کے اوپر چلتا ہوا, کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہوا, کوئی شیلٹر کے اندر, کوئی جو ہے وہاں اپنے بلڈنگ کے اندر, کوئی ہوٹلز کے اندر بیٹھا ہوا, کوئی ساحل کے اوپر, کوئی کہیں پر بھی حزب اللہ اور ریزسٹنس کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ فضائی حملے ہوں, چاہے وہ زمینی حملے ہوں, چاہے وہ ریمنگ اٹیک ہوں, چاہے وہ سٹیبنگ اٹیک ہوں. تو یہ بہت بڑا پینک ہے. مطلب ایسا اسرائیل میں کوئی ایریا نہیں بچا ہے کہ کوئی یہاں پر تل اویو میں بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اچھا جنگ تو نارتھ میں چل رہی ہے, ہم تل اویو میں سیف بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا تو ایسا ہے ڈیفینس ہے کہ تل اویو میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ سائیکولوجیکل اور پینک اور فرسٹریشن ہے کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی میزائل ڈرون ان سے آ کر ٹکرا سکتا ہے. اوپر سے پھر ایک لاک ڈاؤن ہے, بزنس ایکٹیویٹی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ ساری کی ساری بند ہو چکی ہیں, اور فلائٹس کینسل ہیں. وہ ایک تمام اطراف سے دروازے جو ہیں. گیدرنگ آف اینیمی سولجرز ان کرمیل سیٹلمنٹ ود راکٹ سالوو, جو حائفہ کی نارتھ کے اندر واقع کرمیل بڑا اہم سٹی ہے, یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ گیدرنگ آف اینیمی فورسز ایٹ فاطمہ گیٹ, اس کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ گیدرنگ کو ہٹ کیا گیا ہے کہاں پر, منارہ سیٹلمنٹ کے اندر, ود سوسائڈ ڈرونز دیٹ اٹس ٹارگٹس ایکوریٹلی کلنگ اینڈ وونڈنگ دیم. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ کیجویلٹیز کس جگہ کے اوپر ہو رہی ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ کیجویلٹیز ان گیدرنگ اٹیکس کے اندر ہو رہی ہیں. یعنی جو زمینی جنگ جاری ہے, یعنی جو ڈیپ انسائیڈ اسرائیل حملے ہو رہے ہیں, سب کے اندر کیجویلٹیز ہو. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ نقصان کس جگہ پر ہو رہا ہے, اور میرے خیال سے یہ سب سے لو پروفائل ہے, کیونکہ اس طرح کے حملوں کو تو سب سے زیادہ چھپایا جا رہا ہے, اور یہ along دی بارڈر سیٹلمنٹس ہیں, وہاں پر لاکھوں 1.5 لاکھ کے قریب اسرائیلی فوج ہے. ان گیدرنگز کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں سب سے زیادہ نقصان ہی ان کا ہو رہا ہے. ایک ڈرون ٹکراتا ہے, وہ 30 40 50 فوجی ایک ہی جگہ کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اس میں مارے جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ نان سٹاپ حملے ان گیدرنگز کے اوپر اس وقت جاری ہیں, اور وہاں پر ایئر ڈیفنس بھی کام نہیں کرتا. وی بامبڈ گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز ان دا منارہ سیٹلمنٹ ود بیراج آف راکٹس. راکٹ فیل ان دا یارڈ آف ہاؤس ان دا کریات شمونا. آر فائٹرز ٹارگیٹڈ اسرائیلی اینیمی سولجرز ان الملکیہ سیٹلمنٹ ود راکٹ سالوو. کوئی سیٹلمنٹ along دی بارڈر نہیں ہے جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہو اور اٹیک نہ کیا جا رہا ہو. حزب اللہ ریگینڈ اسٹرینتھ, اسرائیل پیئنگ دا پرائس, اسرائیلی میڈیا. یہ جو لفظ ہے نا کہ حزب اللہ ریگینڈ دا اسٹرینتھ, میں اس سے ویسے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میرے حساب سے حزب اللہ کی کبھی اسٹرینتھ گئی نہیں تھی. یہ تو ایک اسرائیل کا بیانیہ تھا نا, جو انہوں نے جو پیجرز اٹیک سے شروع ہوا, پھر کمانڈر اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا, تو اس وقت انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ ہم نے حزب اللہ کو تباہ کر دیا. حزب اللہ کبھی تباہ نہیں ہوئی تھی, اس لیے یہ والا بیانیہ کہ ری گینڈ اسٹرینتھ میں اس کو بلیو نہیں کرتا ہوں, یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو ان کا بیانیہ تھا کہ ہم نے تباہ کیا ہے, اور اب چونکہ حزب اللہ کے حملے ہو رہے ہیں تو اس لیے اسرائیلی میڈیا لکھتا ہے کہ, یا ویسٹ کا میڈیا, کہ حزب اللہ نے تو دوبارہ طاقت اور ریوائیو ہو گیا. حزب اللہ کا ریوائیو تو تب ہوگا نا جب حزب اللہ تباہ ہوگی. ٹھیک ہے, حزب اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, اور آپ دیکھ لیں وہ منظم طریقے سے
اور پینک کے اندر نہیں، فرسٹریشن اور ڈیسپریشن کے اندر نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے پیس بڑھا رہی ہے اور منظم طریقے سے بڑھا رہی ہے. تو اس لائن سے میں ایگری نہیں کرتا. باقی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ دے آر پیئنگ دا ہیوی پرائس. آئی ایگری ود دیٹ، لیکن اس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا. دوسرا، حزب اللہ انسنیرنگ فورسز ان ایمبوشز. انسنیرنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹریپ میں لے کر آنا، گھات لگانا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے گھات حزب اللہ اس وقت لگا رہی ہے. اسرائیلی ریزرو کرنل raised concern about Hezbollah's growing strength and strategic use of tunnels in southern Lebanon, which he described as traps targeting Israeli forces. وہ کہہ رہے ہیں جی جو گھات اور ٹریپس کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا نے آج اس وار کو ڈرون وار کا نام دے دیا ہے کہ ڈرون جس تعداد میں فائر ہو رہے ہیں اور جتنا نقصان آگے آ کر رہے ہیں، تو ڈرون وار کا نام آج حزب اللہ کی جانب سے دے دیا گیا. امام خامنائی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو اس وقت تمام میڈیا کی زینت ہے، وہ آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امام خامنائی کا یہ پہلا کمنٹ ہے جو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، جو فیلڈ ترین اٹیک تھا. لیکن امام خامنائی نے ذرا مختلف بات کی ہے. امام خامنائی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس حملے کو اگنور نہیں کریں گے. اگنور تو ویسے پہلے بھی نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن ان کے کہنے کا مطلب تھا وی ول ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا اینیمی. ہم دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو اسیس کرنے کی اور پھر شو آف پار کی ضرورت ہے. ہمیں بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو تمام ڈائنامکس سے دیکھا جائے. یہ دیکھیے، our officials should be ones to precisely apprehend what needs to be done. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور اب ہماری اتھارٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں کرنا ہوگا. ٹو شو دا پاور آف ایرانین پیپل ٹو دا اینیمی. اور ایرانین لوگوں کی جو طاقت ہے وہ دکھانا ہوگی. اینڈ ڈو وٹ ایور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دس کنٹری. تو اس طرح انہوں نے گرین لائٹ بھی دے دی ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو مطلب اس کو مختلف انداز سے اب دیکھا جا رہا ہے. مختلف ایکسپرٹس اس کو مختلف، سم کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلیٹری اٹیک کا حکم دے دیا ہے، کوئی دوسرے انداز سے دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر خاموشی نہیں ہوگی، یعنی اتھارٹیز اس کو ڈسکس کریں اور پاور کا مظاہرہ کریں. ایران's خامنائی says wrong to downplay Israel's attack. مطلب اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے، ہم دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی بالکل نہیں کریں گے جو کہ اسرائیل نے کی اور اب خمیازہ بھگت رہا ہے. It would be wrong for us to say that it was nothing and did not matter. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے. The calculation error of the Zionist regime must be disrupted. They do not know Iran, its youth and its nation. They have not yet been able to fully comprehend the power, capabilities, initiatives and the will of the Iranian nation. We must make them understand it. ابھی تو ان کا سامنا ایران کے اصل جو کیپیبلٹیز ہے، اصل جو پار ہے، اس کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں ہے. تو اب ہمیں مزید اپنی جو طاقت ہے، اپنی کیپیبلٹیز ہیں، ان کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو مختلف انداز سے امام خامنائی کے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے. تو لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا اور بس ٹھیک ہے گزر گئے، نہیں. انہوں نے کہا یہ گزرے گا نہیں، اس کو ہم ایسے جانے نہیں دیں گے. تو یہ بہرحال ان کی جانب سے بات ہوئی ہے. یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.